السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے بکھرے موتی میں آپ کا سواگت ہے، خوش آمدید ہے۔ آج 26واں رمضان المبارک آخری اشرا کی بالکل آخری پائیدانوں میں ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان راتوں میں جاگ کر ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، تاکہ سارے دنیا میں جو مسلمانوں کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے ان سارے مسلمانوں کو عزت و شرافت کی زندگی عطا فرمائے، ذلیل و رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی تاریخ کے بکھرے موتی میں ہم سب کل مسیلمہ کذاب اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ آج آئیے اسی کے آگے چل کے اسی کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ اپنی بدماشی سے جاری رکھتا ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور گزر رہا تھا، اس ٹائم پہ اس نے یہ کارنامے کیا، اس نے یہ ایک ڈھکوسلا دھوکہ بازی کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے آگے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ یمامہ کے کافی لوگ اپنے دام فریب میں پھانس لیتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اسے جھوٹا سمجھتے ہوئے بھی محض قبائل تعصب کی بنا پر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن ہم کو ربیعہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی یہی وہ قبائل جو چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے بڑے بڑے عہدیداروں کو اور بڑے بڑے دادا لوگوں کو کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ ناحق پر ہے، مگر کیونکہ جدھر سے قرابت ہوگی، رشتہ داری ہوگی، یا پھر جدھر سے رشوت ملے گا، اسی کے طرف وہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ حق ہونے کے باوجود بھی حق والے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز وہاں پر بھی کار فرما تھی۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں لوگوں کو 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، فریبی ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ ان کا قرابت دار ہے، ان کا رشتہ دار ہے، یا ان کے خاندان والا ہے، ان کے علاقہ والا ہے، ان کے شہر والا ہے، نتیجتاً اسے نبی تسلیم کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عرب کا، وہ مکے کا اور مدینے کا نبی سے بہتر ہمیں یہ جھوٹا ہی نبی سے ہی، مگر اسے ہی ہم مانیں گے۔ اسی دوران قبیلہ تغلب کے ایک خاتون سجاح بنت حارث بھی اپنے قوم میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتی ہے اور اپنے پیروں پر 5 وقت کی نماز تو لازم رکھتی ہے، مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ ساری چیزیں جائز کر رکھتی ہے۔ وہ مسیلمہ کو خط لکھتی ہے کہ میں مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، میں نبی ہوں اور سنا ہے کہ تم بھی نبی ہو۔ یعنی ایک دھوکہ باز دوسرے دھوکہ باز کو خط لکھ رہی ہے۔ وہ بولتے ہیں نا، چور چور موسیٰ بھائی، یعنی تو بھی چور میں بھی چور، دونوں مل کر کے ہم بنیں گے سادھو سنت۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ کہتے ہیں کہ تم بھی نبی ہو میں بھی نبی ہوں، لہٰذا مناسب ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینے پر حملہ کریں۔ مسیلمہ جواب بھیجتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت تک میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے حصے کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا۔ اب ان کے بعد سارے ملک پر میرا حق ہے، لیکن چونکہ تم بھی نبوت کا دعوے دار ہو، اس لیے آدھی پیغمبری تم کو دے دوں گا۔ بہتر ہے کہ تم میرے پاس چلی آؤ تاکہ پیغمبری کی تقسیم مدینے پر حملے کے بارے میں طے کر لیں، یعنی پیغمبری کی تقسیم اور مدینے پر حملے کے بارے میں کچھ باتیں طے کر لیں۔ سجاح کی رضامندی کا علم ہوتے ہی مسیلمہ کے قلعے کے سامنے ایک شاندار خیمہ تیار کیا جاتا ہے۔ خیمہ کا مطلب وہ خیمہ نہیں جو گوشت کا بنا کے آپ کھاتے ہو، خیمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ شامیانہ سے بنا ہوا، وہ جو حج کے موسم پر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں تو نہیں،
मीना और अरफात में लगाए जाते हैं, उसी को खीमा कहा जाता है। तैयार किया जाता है, उसे आने पर उसी में ठहराया जाता है। दोनों में बातचीत होती है। सज्जा मुसैलमा की पैगंबरी को तस्लीम कर लेती है और उस पर ईमान ले आती है। मुसैलमा उसके सामने निकाह की पेशकश करता है। निकाह की बात पर लोग पूछते हैं कि महर में क्या मिला, यानी निकाह भी हो गया, शबे जुफाफ भी हो गया, हरामकारी भी हो गई, यानी ये है नबियों का घोटाला। यानी एक औरत आती है और उसके साथ निकाह और हमबिस्तर और सब कुछ हो जाता है। ऐसे जहन्नमी और ऐसे लानती की जो है नबूवत का सिक्का चलाने की ये लोग कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है आगे, आपको खुद पता चल जाएगा। सज्जा कहती है कुछ नहीं, नापसंदीदगी का इजहार करते हुए लोग कहते हैं कि महर के बगैर तूने ये कैसा निकाह किया। वो वापस मुसैलमा के पास जाती है और महर की बात करती है तो वो कहता है कि मैंने महर के तौर पर तेरी पैरवी करने वालों के लिए 2 नमाजें इशा और फजर माफ कर दी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक चला नहीं जा रहा है, पांव घसीटते हुए हजरत सैयदना अब्बास और हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कांधों पे हाथ रख करके सहारे से घसीटते हुए मस्जिद पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं, और इधर जहन्नमी लोग नमाज माफ कर देते हैं। ये है इस धोखेबाज लोगों की नबुव्वत। उन लोगों की सरकोबी के लिए खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत खालिद बिन वलीद की कमान में इस्लामी लश्कर रवाना करते हैं। सज्जाह और उसके हमराही जब इस्लामी लश्कर को देखते हैं तो राह फरार इख्तियार करते हैं। सज्जाह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने कबीला तुगलब में पहुंच जाती है। बाद में इस्लाम ले आती है और बसरा में जाकर बस जाती है, यानी बाकी मानदा जिंदगी बसरा ही में गुजारती है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुर्तदीन की सरकोबी करते हुए शहर यमामा के करीब पहुंचते हैं तो मुसैलमा भी शहर से निकलकर करीब के एक बाग में, जिसका नाम उसने हदीक़तुर रहमान रख छोड़ा था, पड़ाव डाल लेता है। बाग की फसील खूब मजबूत और किला नुमा है। उसके साथ यानी मुसैलमा के साथ 40,000 आदमी का लश्कर है। हजरत खालिद के साथ 13,000 आदमी है। घमासान का मुकाबला होता है। मुसलमान दुश्मनों को पसपा करते हुए बाग की 4 दीवारी को जगह जगह से तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं। लोग मुसैलमा से पूछते हैं कि तेरे खुदा ने तुझसे फतह का जो वादा किया है वो कब पूरा होगा। तो वो कहता है कि ये वक्त ऐसी बातों के पूछने का नहीं है, बल्कि हर शख्स अपने बाल बच्चों के लिए लड़े, फिर मुसल्ला होकर यानी अपने हथियार वगैरह लेकर के घोड़े पर सवार होता है, लोगों को लड़ने के लिए उभारता है, जोश दिलाता है। मगर देखता क्या है कि जंग का पासा पलट रहा है, सूरत हाल बस से बदतर होती जा रही है और मुसलमान जंग जीत रहे हैं। लिहाजा घोड़े से उतरकर चुपके से चुपचाप बाग के बाहर चुपके से निकलने लगता है। अभी बाग के दरवाजे पर पहुंचता ही है कि वहशी, जिन्होंने जंग अहद में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था, उसे देख लेते हैं और निशाना लगाकर उस पर अपना नेजा फेंक मारते हैं, जो उसके दोहरी जिरा को काटते हुए पेट के बाहर निकल जाता है और यूं मुसैलमा कज़्ज़ाब जहन्नम रसीद हो जाता है। हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसर्रत व शादमानी काबिल दीद है, क्योंकि उसने आज सबसे बदतरीन इंसान को कत्ल करके माजी के अपने बदतरीन गुनाह यानी कत्ल हमजा की तराफी कर दी है, और उसमें भी वही नेजा इस्तेमाल किया है जो अहद के दिन इस्तेमाल किया था। ये तो दौर नबवी और उसके क़ुर्ब जवार की बात है, मगर आज भी दनदनाते फिर रहे हैं हिंदुस्तानी सिक्का में कहा जाए कि हिंदुस्तान की सरजमीन वो जरखेज सरजमीन है कि यहाँ पर कभी गुलाम अहमद कादियानी को पैदा किया, हजारों लाखों लोग मुर्तद हुए और जहन्नम रसीद हो गए। उसी के साथ साथ अभी दाढ़ी लटकाए हुए टोपी पहने हुए अमामा बांधे हुए बिहार के शहर दरभंगा से एक बीकॉम पास किया हुआ नौजवान निकलता है, अपने आप को कभी मसीह मऊद का दावा कहलाता है,
تو کبھی جو ہے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ دہلی اور دہلی سے ہوتے ہوئے اورنگ آباد اور مہاراشٹر کے سرزمین پہ اب مہدی پور نام سے ایک گاؤں بھی وسا لیا۔ ہزاروں لوگ اس کے اوپر جو ہے کلمہ پڑھ کے جو ہے اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ بھائیوں، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، یا سجا نامی کوئی عورت ہو، یا پھر جو ہے اسود عنیسی ہو، یہ سب کے سب دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، یہ پاخانے کے کیڑے سے بھی بدتر انسان ہے۔ ایسے انسانوں کے پاس آپ مت جایا کیجئے۔ اگر آپ کو نبوت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کسی اللہ والی کے پاس جا کے بیٹھے، کسی عالم دین کے پاس جا کے بیٹھے، وہ آپ کو فرمائیں گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا کیا مطلب ہے۔ وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ میرے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کی ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی، اگر کوئی چھوٹا سا بھی شوشہ نکل کے آتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، اس لیے کہ 17 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان سے انہی کے الفاظ میں قرآن نازل فرماتے ہیں۔ اتنا ان کا دل سچا بن گیا تھا کہ آپ کے قلب اطہر میں صاف شفاف توحید اور رسالت کا ایسا زمزم بھرا ہوا تھا، ایسا آب حیات بھرا ہوا تھا کہ فوراً جو ہے آپ اس کو ایک کشف کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے کرامت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ سچائی عطا فرمائی تھی کہ آپ زمین پہ بولتے تھے، اللہ عرش اعظم سے اس کو قرآن بنا کر کے نازل فرماتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت عمر ہی نبی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کی جو جعلی نوٹ چل رہا ہے وہ ایسی کرنسی ہے جس کرنسی سے آپ کو ایک چائے بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اگر غلطی سے آپ نے کسی شکیل بن حنیف، گوہر شاہی وغیرہ کے چنگل میں پھنسے ہیں، آپ سے میری عاجزانہ گزارش ہے، دستہ بستہ گزارش ہے، آپ کے پاؤں پکڑ کے میں گزارش کرتا ہوں، توبہ کر لیجئے، اپنے زندگی کو سدھار لیجئے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دامن توحید میں اپنا جگہ حاصل کر لیجئے۔ یہی وہ سکہ ہے جو آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دلا سکتا ہے، جنت کا ٹکٹ دلا سکتا ہے۔ باقی اور کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جعلی پیروں سے، جعلی دعوے داروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ سب کے سامنے روبرو ہونے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل تک زندہ رکھے۔ انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی، اور پھر کل کا موضوع بھی بہت اہم ہے، آپ ضرور اس کو سماعت فرمائیے گا، اپنے دوست احباب کو ضرور سننے کے لیے کہیے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔